بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فرمایا کہ باپ، اس کی غیر موجودگی میں دادا، وصی، یہ لوگ جو ہے اجارے پہ دینے کے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں ان کے بعد والے اولو الارحام نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ اس کے یعنی بچے کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتے. ففی نفسی اولا، تو اس کے نفس میں تو بدرجہ اولا انہیں اختیار نہیں ہوگا کہ اس کو اجارے پہ دے دیں، مزدوری پہ لگا دیں، چلو جاؤ کام کرو. جب اس کے مال میں تصرف نہیں کرتے تو اس کے نفس میں بھی تصرف نہیں کر سکتے. الا اذا کان فی حجرہ، مگر تب جب کہ یہ بچہ اس ولی اقرب نہیں، ولی ابعد ہے نا، یا ذو رحم محرم جو ابعد ہے، بعید ہے، اس کی پرورش میں ہو. پرورش میں ہے تو فتجوز و اجارت ہو، تو ایسی صورت میں وہ پرورش کرنے والا اس بچے کو مزدوری پر دے سکتا ہے. فی قولہم، گویا کہ اختلاف نہیں ہے سب کے نزدیک، اس لیے کہ جب یہ بچہ اس کی پرورش میں ہے تو اسے اس پر ایک طرح کی ولایت حاصل ہے، اس لیے کہ لأنہ یربی، وہ پرورش میں رکھ رہا ہے تو تربیت کر رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے، اور صنائع اور کاریگری اور کام دھندے میں استعمال کرنا، کام پر لگانا، یہ تو ایک طرح کی تعدیب ہی ہے. تو تعدیب ہونے کے اعتبار سے وہ اس کی ملکی مالک ہے، یعنی اختیار رکھتا ہے. تو اب دیکھ لیجئے فَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اگر بچہ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی ذو رحم محرم کی پرورش میں ہے، فَآجَرَهُ ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ آخر، تو دوسرے کسی ذو رحم محرم نے اس کو اجارے پہ دے دیا جو کہ اقرب ہے اس سے، جس کی نگہداشت میں، جس کی پرورش میں ہے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ بچہ فی حجر عمہ، اپنے چچا کی پرورش میں ہے، وَلَهُ أُمٌّ، اور بچے کی والدہ موجود ہیں. تو بچے کی والدہ جب موجود ہیں تو وہ چچا کے مقابلے میں زیادہ قریبی ہیں. فآجرتہ، پرورش کر رہے ہیں چچا، اجارے پہ دے دیا ماں نے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اجارے پہ دینا صحیح ہے، ماں اس کو اجارے پہ دے دے صحیح ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، نگہداشت میں نہیں ہے نا، پرورش میں نہیں ہے، تو پرورش والا دے سکتا ہے اور لوگ. تو یہ ہو گیا اختلاف امام ابو یوسف اور امام محمد کا. امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ہؤلاء لا ولایت لهم علی الصبی اصلا و مقصودہ، ان لوگوں کو بچے پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَمْلِكُونَ الْإِجَارَةَ ضِمْنًا لِوَلَایَتِ التَّرْبِیَّةِ، یہ لوگ جو ہے نا اصل میں ان کو ولایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے بالکل، اور اجارے پہ دینے کا حق ان کو مل جاتا ہے تربیت کے ضمن میں، کیونکہ اب ان کی پرورش میں ہے بچہ. تو جب پرورش میں ہے تو امام محمد نے بھی کہہ دیا فی قولہم تھا نا اوپر، پرورش میں ہے تو وہ جس کی پرورش میں ہے وہ اجارے پہ دے سکتا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ پرورش میں کسی اور کی ہے، اور جو اجارے پہ دے رہی ہیں ماں دے رہی ہیں، تو ماں کی پرورش میں وہ نہیں ہے، اور ماں کو تو ولایت حاصل ہے نہیں، باپ کو ہے، باپ کی غیر موجودگی میں دادا کو ہے. تو ان لوگوں کو سرے سے ولایت حاصل نہیں ہے، یہ لوگ اجارے پہ دینے کے مالک ہوتے ہیں ضمناً، مقصوداً نہیں، تربیت کی ولایت حاصل ہونے کی وجہ سے. وَأَنَّهَا تَثْبُتُ لِمَنْ كَانَ فِي حَجْرِهِ، اور یہ ضمنی اجارے کا اختیار جو ہے یا ولایت تربیت، یہ کس کو حاصل ہے؟
جس کی پرورش میں بچہ ہے، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حَجْرِهِ، تو جب وہ بچہ اس کی پرورش میں ہے ہی نہیں، کانا بمنزلۃ الاجانب، تو یہ لوگ کیسے کس درجے میں ہوئے؟ اجنبی. تو اجنبی تھوڑی کس بچے کو اجارے پہ دے سکتا ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جس کی پرورش میں ہے نا، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی مگر اقرب ہوں تو وہ دے سکتے ہیں. کہتے ہیں ان ذر رحمی انما یلی علی ھذا النوع من الولایت بسبب الرحم. یہ بات چل رہی ہے اولو الارحام کی، ہے نا. تو اولو الارحام جو ہیں وہ رحم کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے اس طرح کی ولایت رکھتے ہیں. فمن کانا اقرب الیہ فی الرحم کانا اولا، تو جو رشتے میں بچے کا زیادہ قریبی ہو وہ کانا اولا، اسے زیادہ حق حاصل ہوگا. جب چچا کو حجر میں رکھنے کی وجہ سے، پرورش میں رکھنے کی وجہ سے چچا ولایت رکھتا ہے تو اس کی ماں تو اس سے زیادہ قریبی ہے. کانا اولا کل اب مال جد، جیسا کہ باپ دادا کے ساتھ، تو باپ جو ہے زیادہ قریبی ہے تو باپ کو اختیار حاصل ہے. وَلِلَّذِي فِي حَجْرِهِ أَن يَقْبِضَ الْأُجْرَةَ. اب چلیے، جس کی پرورش میں ہے وہ بچے کو مزدوری پر لگا سکتا ہے، کام پر لگا سکتا ہے. اجرت کون لے گا؟ وہی پرورش والا. اجرت پر قبضہ کون کرے گا؟ وَلِلَّذِي فِي حَجْرِهِ أَن يَقْبِضَ الْأُجْرَةَ لِأَنَّ قَبْضَ الْأُجْرَةِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ. اس لیے کہ اجرت وصول کرنا، اجرت پر قبضہ کرنا، یہ عقد کے حقوق سے ہے. ایجاب و قبول ضروری ہے نا عقد کے لیے. تو تملیغ جو ہے تسلیم مبیع بے میں، یا تسلیم منافع اجارہ میں، ہے نا. یہ ایک پارٹی، ایک بندے کا کام ہے تو دوسرے کا کام ہے کہ وہ اس کا بدل دے. وہ بدل دے گا تو یہ قبضہ کرے اس پہ. تو حقوق عقد میں سے قبض اجرت ہے. وہ ہوا العاقد، اور عاقد ہے کون؟ وہی جس کی گود میں ہے وہ. فکانہ ولایت القبض لہو، تو ولایت القبض لہو، تو قبضے کی ولایت اسی کو حاصل ہوئی. ولیس لہ ان ینفق، یہ قبضہ تو کرے گا لیکن خرچہ نہیں کرے گا. یہ ایسی بات ہوگی کہ بچے کا مال جس کا ولی، اس کا نائب قبضہ کر لے تو ہاں قبضہ مان لیا جاتا ہے بچے کا، لیکن اس کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے. ولیس لہ ان ینفقها علیہ، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس اجرت کو اس پر، بچے پر خرچ کرے. لأن الاجرت مالہ، اس لیے کہ جو اجرت ہے، قبضہ تو عاقد نے کیا ہے لیکن یہ مال کس کا ہے؟ لڑکے کا ہے. اور اس پر خرچ کرنا بھی اس کے مال میں تصرف کرنا ہے. ولیس لہ ولایت التصرف فی المال، اور اسے مال میں تصرف کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے. ولی ابعد ولی نہیں ہے بلکہ بعد والا ہے. تو وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لَهُ هِبَةً فَلَهُ أَن يَقْبِضَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُنْفِقَهَا، یا وَهِبَ لَهُ. اسی طرح سے تب بھی جب کہ کوئی بچے کو نہ کوئی ہبا دیا گیا، کوئی چیز گفٹ کی گئی، تو جس کی گود میں بچہ پرورش پا رہا ہے، جو نگراں ہے، گارجین ہے، وہ قبضہ کر لے گا، ولایت قبض حاصل ہے اسے، لیکن خرچ کرنے کا اختیار. لأن قبض الہبۃ منفعۃ محض للصغیر، یہ کہ منفعت محض ہے تو نائب تو کر سکتا ہے. الا ترى ان الصغیر یملک قبضها بنفسه، دیکھتے نہیں کہ صغیر جو ہے ہبا بذات خود ہبا پر قبضہ کر سکتا ہے، تو اس کا نائب بھی کر سکتا ہے. واما الانفاق فهو من باب الولایت، اور رہا خرچ کرنا تو یہ ولایت کے باب سے ہے. اور ان لوگوں کو جو اقرب کی موجودگی میں بعد والے ہیں، وہ لوگ ولایت نہیں رکھتے. فلا یملکہ من لا یملک تصرف فی مالی، جو تصرف مال میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، اس کو جو ہے وہ انفاق کی بھی ولایت نہیں ہے. وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي هَذَا كُلِّهِ قَبْلَ انقضاء مدت الاجارہ. اچھا، یہ اجارے کی بات تھی کہ جو بھی صورت آپ اوپر گزری ہے نا، بچے کو اجارے پہ دے دیا فلانے یہ صورت، ان سب میں بات یہ ہوئی کہ ابھی اجارے کا پیریڈ جاری تھا کہ بچہ بالغ ہو گیا.
فلہ الخیار، تو اسے اختیار ہے کہ اس اجارے کو جاری رکھے یا ختم کر دے. انشاء امضى الاجارۃ و انشاء فسخ، چاہے تو اجارے کو باقی رکھے تو ہاں. لأن فی استیفاء العقد اضرارا به، اس لیے کہ عقد کے استعفاء میں اس کو ضرر پہنچانا ہے. یعنی من وجہن، اس کو کام پہ لگا دیا تو اب کام پہ لگانے کی وجہ سے وہ فلاں کا برتن دھو رہا ہے، فلاں کے کپڑے دھل رہا ہے، فلاں کے کام کر رہا ہے نا، اس کے سامان لا رہا ہے، اس کا مال ڈھو رہا ہے. تو جو عقد ہے جتنے دن کا، یہ عقد ہوا تھا 1 مہینے کا، یہ 1 سال کا، 1 سال کا عقد ہوا تھا کہ 1 سال آپ کے یہاں مزدوری کرے گا، سال کا اجارہ یہ ہوگا، سال کی اجرت اتنی ہوگی یا مہینے کی اجرت اتنی ہوگی. استعفاء عقد کا مطلب پورا سال، پورے سال کی منفعت دینا، اس میں اضرار ہے. بیچ ہی میں سال بھر کا اجارہ تھا، 6 مہینے میں بالغ ہو گیا، تو باقی جو 6 مہینے کی بات ہے وہ تو اب بالغ ہو گیا تو اپنی ذات کا اور اپنے معاملات کا مالک ہو گیا نا. تو جو کسی اور نے اجارہ کیا ہوا ہے اس کے استعفاء میں اس کو ضرر پہنچانا ہے نا، تو اب اسے حق حاصل ہو جاتا ہے. لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة من خدمت الناس، اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد اب اسے عار لاحق ہوگا لوگوں کا کام کرنے میں. میں اپنا کام کیوں نہیں کروں، لوگوں کی خدمت کیوں کروں؟ اگر پیسے کی مجبوری ہوگی تو پیسے کے لیے وہ عار جھیل لے گا، مجبوری نہیں ہے تو وہ نہیں جھیلے گا. یہ تو اسے اختیار ہونا چاہیے نا کہ مجھے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے یا اپنی عزت کی زیادہ ضرورت ہے، تو اسے عار لاحق ہوگا لوگوں کا کام کرنے میں. وَإِلَىٰ هَٰذَا أَشَارَ ابو حنیفہ، اسی کی طرف امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا کہ فرمایا ارأیت لو ارأیت لو تفقہ فولی القضاء اکنت اترکہ یخدم الناس فقد آجرہ ابوہ ھذا قبیح. فرمایا کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو، اگر وہ فقہ سیکھ گیا، فقیہ بن گیا، بڑا عالم بن گیا، یہاں تک کہ قضاء کی ولایت اسے مل گئی، قاضی اور جج بن گیا، تو کیا ابھی بھی تم چھوڑ دو گے اس کو کہ وہ جو ہے لوگوں کا پاؤں دباتا رہے گا، آلو خریدتا رہے گا، لوگوں کا سامان کام کرتا رہے گا، مزدوری اینٹ ڈھو رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، فقیہ بن گیا، قاضی وقت بن گیا، تو ابھی بھی وہ یخدم الناس، لوگوں کے کام کرتا رہے گا، چھوڑ دو گے؟ حالانکہ اس کو اس کے باپ نے مزدوری پہ لگایا تھا، باپ نے مزدوری پہ لگایا، وہ بالغ ہو گیا، فقیہ ہو گیا، قاضی ہو گیا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، تو باپ نے لگایا تھا تو اسے اختیار نہیں ہوئے گا. اب ھذا قبیح، یہ تو بری بات ہے. یہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو بات کہی ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے کام کرنے میں عار محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ اپنی ضرورت دیکھتے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے تو اس عار کو جھیل لے جاتے ہے نا. کسی کا بھی کام ٹھیک ہے، برا کام نہیں، برتن نہیں مانجیے، جھاڑو مت دیں، اس کا پروجیکٹ ہے، اس کا بزنس ہے، اس کا رن کرنا، تو یہ بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے آپ کو کرسی پہ بیٹھا دیا اس نے، کھانے کو مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن آپ کو اختیار تو نہیں ہے نا، آپ اپنی تجارت تو نہیں چلا رہے، اس کی تجارت اس کے لیے اس کے حساب سے کر رہے ہیں، اس کی منفعت کے کام کر رہے ہیں، اس کی خدمت ہی تو ہوئی. اسی لیے اس کو ملازمت کہتے ہیں، اسی لیے اس کو نوکری کہتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دعا کر دیجیے ہمارے ابو کو جو ہے نوکری مل جائے. نہیں، ہمارے بیٹے کو نوکری مل جائے، دعا کروانے نوکر بننے کا، ملازمت مل جائے، ملازمت بھی نوکری ہے، دعا کر دیجیے نوکری مل جائے، دعا کر دیجیے نوکری مل جائے.
یعنی نوکر ہونے غلامی کی دعا کروا رہے ہیں، بس ہے کہ نہیں ہے؟ یہی چل رہا ہے، نوکری مل جائے۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ دوسرے کا کام اس کے حساب سے اس کے لیے کرنا، غلامی تو ہے یہ ایک طرح سے، نوکری ہے، ملازمت ہے، یہ اس کی خدمت، اس کا کام۔ تو آدمی کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے، گھر کا خرچہ چلانے کا انتظام نہیں ہوگا، تو اس بات کے لیے وہ تیار ہوگا کہ بھائی معیشت کا انتظام کیسے ہوگا، کہیں نہ کہیں ملازمت تو ملے گی، پیسے تنخواہ ملیں گے تو کام چلے گا، تو جھیلے گا آدمی۔ تو شان و شوکت والا کام ملا تو خوشی خوشی کرے گا، اور عام سا کام ملا تب بھی کر لے گا، یہاں تک کہ بہت مجبوری ہو گئی، اب بھوکمری کی نوبت آ گئی، تو نچلے قسم کے ذلیل کام بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ بھی کام نہیں مل رہا ہے، بالکل حالت خراب ہو گئی، نانے شبینہ کو محتاج ہو گیا، تو اب ہاتھ بھی پھیلا سکتا ہے، وہ بھیک بھی مانگ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک ٹائم کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو اجازت بھی ہے، جائز بھی ہے، حرام بھی نہیں ہے، جہاں مل جائے آپ مانگ کے لے لو، ہیں؟ تو یہ تو ہے، آدمی اپنی ضرورت اور اپنی محتاجی سب دیکھ کر کے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اور لگائے گا تو یہ تو اپنا اختیار ہے، کوئی اور لگائے گا تو یہ دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔ اسی کو کہا تھا ولی ان المنافع تحدث شیئا فشیئا، اس لیے کہ یہ ایک مرتبہ جو اجارے پہ دے دیا، مزدوری پہ لگا دیا، تو سال بھر کا، 2 سال کا، 10 سال کا، یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بے نہیں ہے کہ پورا مبی ایک ساتھ دے دیا۔ یہاں پر منافع جو ہے نا، منافع کا وجود اس طرح نہیں ہے، منافع کا حدوث، ہاں، دفعتن 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 نہیں ہوتا، شیئن فشیئن ہوتا ہے، شیئن فشیئن، ٹھیک ہے؟ تو جتنا استعفیٰ ہو گیا ہو گیا، باقی کا استعفیٰ نہیں ہوا تو اس پر عقد نہیں مانیں گے، اب اسے اختیار ہے کہ وہ رکھے چاہے ختم کرے۔ والعقد ينعقد على حدوث حسب حدوث المنافع، اور عقد منعقد ہوتا ہے منافع کی پیداوار کے حساب سے، جتنے ہو گئے، جو باقی ہیں ان کا حدوث ابھی نہیں ہوا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ، اور اب جب بچہ بالغ ہو گیا، فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْأَبْ عَقَدَ عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنَ الْمَنَافِعِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ابتداءً، تو اب یہ مانا یہ جائے گا، جتنے ایام گزر گئے مزدوری کے وہ تو ہو گئے، اب یہ مانا جائے گا کہ وہ عقد جو ہوا تھا سال بھر کا، 6 مہینے میں بالغ ہو گیا، تو مانا یہ جائے گا کہ والد گرامی اگلے 6 مہینوں کا اجارہ نئے سرے سے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سال بھر 6 مہینہ پہلے کر چکے، چونکہ منافع کا حدوث شیئن فشیئن ہوتا ہے، اور جو منافع کا حدوث ہوتا جاتا ہے، عقد کو مانا جاتا ہے کہ سر نو عقد ہوا، تو یہ مانا جائے گا کہ والد صاحب جو کیا کر رہے ہیں، ہاں، فَإِذَا بَلَغَ، بالغ ہو گیا، فَيَصِيرُ، تو ہو جائے گا معاملہ ایسا، كَأَنَّ الْأَبَ عَقَدَ عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنَ الْمَنَافِعِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ابتداءً، ہو ایسا جائے گا کہ گویا کہ باپ نے جو ہے نا وہ عقد کیا ہے، جو منافع ہاں حادث ہو رہے ہیں بلوغ کے بعد، ان پر عقد جو ہے والد صاحب ابتداءً کر رہے ہیں۔ وہ جب بالغ ہو گیا تو والد کو بھی اب اختیار نہیں ہے، فکانا لہو خیار الفسق والاجارہ، تو بچہ جب بالغ ہو چکا ہے تو اختیار فسق کا، اجارے کا اسی کو ہوگا، کما اذا عقدہ ابتداء بعد البلوغ، جیسا کہ بعد بلوغ جو ہے عقد کرتے وہ، یا یہ خود کرتا تو اسی کو تھا۔ وقضى الاب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه في اجاره عبد الصغير وعقاره، اسی طرح سے باپ کو اور دادا کو، اور اسی طرح سے ان دونوں کے وصی کو، اور قاضی کے وصی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ صغیر کے غلام اور صغیر کے مال کو اجارے پہ دے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اس کے مال میں تصرف کا جب حق حاصل ہے بیع کے ذریعے، تو اجارے کے ذریعے بھی اس کے مال میں تصرف کا حاصل ہوگا۔
چلیے یہیں پر روکتے ہیں، مسئلہ تفصیل میں جا رہا ہے اور اب ہم زیادہ وقت اس پہ نہیں دیں گے، تھوڑا تھوڑا چلتا رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟